اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، عالمین پر ہم رکے۔ یہ پورا ایک کلمہ ہے اور اس کے بعد والا جو کلمہ ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہی کہا انہوں نے کہ کسی پورے کلمے پر جو اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہو، الگ ہو، سانس توڑ کر اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں عادتاً ایک سانس لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ ہر آیت پر جو ہم رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، تو اس کو وقف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے یعنی کس طرح سے وقف کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کون سی حرکت پر کس طرح سے ٹھہرنا ہے، یہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وقف کی تقسیم 3 طرح پر بتلائی گئی۔ اول باعتبار کیفیت کے، دوم باعتبار محل کے، کیفیت کے یعنی کس طرح وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوم باعتبار محل کے یعنی کس جگہ وقف کرنا ہے، اور سوم باعتبار احوال قاری کے، یعنی قاری اپنے شاگردوں کو آزمانے کے لیے وقف کرے، کہیں وقف بالروم کر دے، کہیں وقف بالاشمام کر دے، یا اسی طرح سے قراتوں کو جمع کرنے کے لیے۔ تو احوال قاری کا یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو آزمانے کے لیے کہ وقف کرے۔ پہلی تھی وقف باعتبار کیفیت کے۔ وقف باعتبار کیفیت کے 8 قسمیں بتائی گئی۔ یہ جو اس سے پہلے کلاس ہو چکی ہے اس کے اندر یہ سب بتایا جا چکا ہے، اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں میں۔ 8 قسمیں تھی، کیا کیا تھی؟ وقف بالاسکان، دوسری وقف بالاشمام، وقف بالروم، وقف بالابدال، وقف بالسکون، وقف بالتشدید، وقف بالاظہار، وقف بالاثبات۔ یہ 8 قسمیں باعتبار کیفیت کے ہیں۔ پہلی ہے وقف بالاسکان۔ کس کو کہتے ہیں اسکان؟ کلمے کے آخری حرف کو اس طرح ساکن کیا جائے کہ نہ تو اس کی حرکت کا کوئی حصہ ادا کیا جائے اور نہ اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے۔ یعنی سمپل سی ہے کہ اس کو ساکن کر دیا جائے، کوئی بھی حرکت ہو اس کو ساکن کر دیا جائے تو وہاں پر وقف بالاسکان ہوگا۔ جیسے ابھی میں نے پڑھ کے بتایا الحمدللہ رب العالمین، نون کے اوپر زبر ہے لیکن ہم رکے تو نون کو ہم نے ساکن کر دیا، تو یہ جو نون پر وقف ہوا یہ وقف بالاسکان ہوا۔ وقف بالاسکان زبر زیر پیش تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے اور زیادہ تر قرآن پاک میں وقف بالاسکان ہی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا تھا وقف بالاشمام۔ وقف بالاشمام کلمے کے آخری حرف کو ساکن کیا جائے، ساکن کر دیا جائے اور ساکن کر کے اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے، یہ پیش میں ہوتا ہے۔ یہ وقف جو ہے کیے نہیں جاتے ہیں صرف اپنے شاگردوں کو آزمانے کے لیے کہ وہ توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں، تو وقف بالاشمام کیا جاتا ہے، یعنی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کریں گے ساکن کر کے۔ کس طرح سے؟ جیسے مثال کے طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہونٹوں سے اشارہ کر دیں گے حرکت کی طرف، نستعین نستعین، ٹھیک ہے۔ تیسرا تھا وقف بالروم۔ وقف بالروم کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کیا جائے بلکہ اس کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے، یہ صرف پیش اور زیر میں ہوتا ہے۔ وقف بالروم جو کلمے کا آخری حرف ہے اس کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ حرکت کا تہائی حصہ ادا کریں گے۔ تہائی حصہ میں نے بتلایا تھا کہ تہائی حصہ کہتے ہیں کہ اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ برابر میں جو بیٹھا ہے اس کو معلوم ہو کیا حرکت پڑی ہے، دور بیٹھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے۔ زیر اور پیش میں ہوتا ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین نستعین، بالکل آخری حرکت کا تہائی حصہ ادا کریں گے۔ تو یہ تھا
گزشتہ سبق جو گزشتہ کلاس کے اندر بیان کیا گیا، اس میں وقف بالاسکان اہم ہے، زیادہ تر وقف بالاسکان ہی پایا جاتا ہے۔ اب آئیے اگلا سبق پڑھتے ہیں، کتاب اسکرین پر لاتا ہوں، اس کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، وقف بالروم کے بعد وقف بالابدال، چوتھی قسم ہے وقف بالابدال۔ کس کو کہتے ہیں؟ حرف موقوف کے دو زبر کو، حرف موقوف یعنی جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہے اس کو موقوف کہتے ہیں، حرف موقوف۔ جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف موقوف۔ تو وہی بتلایا کہ حرف موقوف کے دو زبر کو الف سے اور گول تا کو ہائے ساکینہ سے بدل کر پڑھنا، یہ دو زبر اور گول تا میں ہوتا ہے۔ یہ وقف بالابدال ہوا کہ جس حرف پر وقف کر رہے ہیں تو اس حرف پر اگر دو زبر ہیں تو دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، اور اگر گول تا ہے، ایک تا ہوتی ہے لمبی، ایک تا ہوتی ہے گول، تو گول تا کو ہائے ساکینہ سے، یعنی ہاں، ایسی ہاں جو جس کے اوپر سکون ہو، اس ہاں سے بدل کر پڑھ دیں گے۔ یہ وقف کس میں ہوتا ہے؟ یہ دو زبر اور گول تا میں ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کوئی صورت نکالتا ہوں، دیکھا، قرآن کھول لیتے ہیں، وہاں سمجھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے۔ کون سی صورت؟ چلیے کوئی سی بھی کھول لیتا ہوں۔ یہ 15واں سپارہ کھول لیا ہم نے۔ دیکھیے اس کے اندر ہم پڑھیں گے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ یہ وکیلا لام ہے یہ، اور لام کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لام حرف موقوف ہے، یعنی جس پر وقف کر رہے ہیں، اس لام کے اوپر دو زبر ہیں۔ جب ہم وقف کریں گے تو دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، یعنی وکیلن پڑھنا تھا لیکن وقف کیا تو کیا پڑھیں گے؟ وکیلا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے نیچے انہو کان عبدا شکورا، شکورن ہے، دو زبر ہے، حرف موقوف کیا ہے؟ اس میں حرف موقوف شکورن را ہے، را کے اوپر دو زبر ہیں، اور دو زبر پر، اس را کے اوپر جب ہم نے وقف کیا تو دو زبر کو کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جیسے پڑھیں گے انہو کان عبدا شکورا، شکورن ہے لیکن وقف کیا تو شکورا، یعنی دو زبر کو الف سے بدل دیا، تو وہی بتلا گیا۔ اب آئیے وہیں پر پہنچیے آپ کتاب کے اندر ہی، وہی بتلایا انہوں نے کہ حرف موقوف کے دو زبر کو الف سے اور گول تا کو ہائے ساکینہ سے بدل کر پڑھنا، یہ دو زبر گول تا میں ہوتا ہے۔ تو حرف موقوف کے دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھیں گے، یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا یہاں پر اسکرین پر قرآن کھول کر کے۔ اور گول تا کو جیسے مثلاً کون سا، چلیے 30واں سپارہ کھول لیتے ہیں، اور 30ویں سپارے میں آئیے یہی دیکھ لیے، اوپر ہے یہ ابصارها خاشعہ، دیکھیے گولتا ہے، خاشعتن گولتا ہے، ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ابصارها خاشعۃ یقولون، خاشعۃ یقولون گولتا۔ لیکن جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس گولتا کو کس سے بدل دیں گے؟ ہائے ساکینہ سے، یعنی ایسی ہاں سے جس کے اوپر سکون ہو، اس ہاں سے بدل دیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ابصارها خاشعہ، ٹھیک ہے؟ خاشعت نہیں پڑھیں گے اس کو، کیونکہ گولتا ہے تو اس کو ہائے ساکینہ سے بدل دیں گے، خاشعہ۔ اسی طرح سے اگلی آیت یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، فی الحافرتی ہے، گولتا ہے، لیکن وقف کیا تو کیا پڑھ دیا؟ حافرہ،
فی الحافرہ، ہائے ساکنہ سے بدل دیا۔ اسی طرح سے اگلی آیت اذا كنا عظاما نخرہ، کیا ہے نخرتن، لیکن گولتا ہے، وف کیا تو کیا پڑھ دیا نخرہ۔ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، جہاں بھی گولتا ہوگی تو اس گولتا کو کس سے بدل کے پڑھیں گے؟ ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو یہ ہوا وقف بالابدال، حرف موقوف کے دو زبر کو الف سے اور گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھنا، یہ دو زبر اور گول تا میں ہوتا ہے۔ جی سمجھ میں آ گیا یہ وقف بالابدال۔ اس کے بعد تنبیہ پڑھ لیجئے۔ تنبیہ، دو پیش اور دو زیر میں بھی روم جائز ہے۔ روم چونکہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے، تو جہاں ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہوگا تو وہاں روم ہوگا، لیکن کہیں دو زیر دو پیش ہو تو وہاں کیا کریں گے؟ وہاں بھی وہ روم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کو بتلا رہے ہیں کہ دو پیش اور دو زیر میں بھی روم جائز ہے، مگر روم کی حالت میں صرف ایک پیش اور ایک زیر کا تہائی حصہ ادا کیا جائے گا۔ مثلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر دو پیش ہے، اگر ہم یہاں وقف بالروم کرنا چاہیں تو کس طرح کریں گے؟ قدیر نہیں کہیں گے بلکہ ایک پیش پڑھیں گے، قدیر قدیر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاں دو زیر ہوں گے وہاں بھی اسی طرح سے کر لیں گے۔ تو ان کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے، جب چونکہ ہم وقف کا بیان پڑھ رہے ہیں تو تمام وقف تمام وقوف ہمیں سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ تو دو پیش اور دو زیر میں بھی روم جائز ہے، مگر روم کی حالت میں صرف ایک پیش اور ایک زیر کا تہائی حصہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح الٹے پیش اور کھڑے زیر میں بھی روم جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں الٹا پیش آ گیا تو الٹا پیش ہے، وہاں روم کرنا چاہے یا اشمام کرنا چاہے تو کیسے کریں گے؟ تو وہ بتلایا کہ مگر کہ الٹے پیش اور کھڑے زیر میں بھی روم جائز ہے، مگر اس صورت میں صلہ ختم ہو جائے گا۔ صلہ کہتے ہیں جو کھنچ رہی نا ضمیر، ہاں الٹا پیش ہو، انہو، یہ ہو جو کھنچ رہا ہے یہ صلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پر روم کریں گے تو یہ صلہ ختم ہو جائے گا، انہو ایسے پڑھیں گے انہو، ٹھیک ہے۔ یہ مثال دے کر کے سمجھا رہا ہوں میں تاکہ سمجھ میں آ جائے، تو حالانکہ ان کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اصل تو ہمیں اس کے اندر وقف بالاسکان کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، چونکہ وقف بالاسکان قرآن پاک میں پائے جاتے ہیں۔ وقف بالابدال کو سمجھنا ہے، وقف بالابدال پائے جاتے ہیں، وقف بالسکون، وقف بالتشدید، زیادہ تر یہ چار وقوف پائے جاتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب کے اندر جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب ہمارے ذہن نشین ہو جانے چاہیے۔ تو آئیے اس کے بعد وقف بالسکون۔ وقف بالسکون جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو، آسان سی بات ہے۔ جیسے ونحر، جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں وہ پہلے سے ساکن ہو، اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زبر تھا اس کو ساکن کر دیا، یا زیر تھا اس کو ساکن کر دیا، یا پیش تھا اس کو ساکن کر دیا۔ اگر زبر زیر پیش اس کو ساکن کیا پھر تو وقف بالاسکان ہوگا وہ، لیکن اگر وہ حرف پہلے ہی سے ساکن ہے تو پھر وہاں وقف بالسکون ہوگا، اس کو وقف بالاسکان نہیں کہیں گے۔ اسی کو آگے کہتے ہیں کہ اس کو وقف بالاسکان کہنا جائز نہیں۔ ونحر کی مثال دی ہے، آئیے میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن میں اس کو اور اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کوئی ایسی صورت جس میں یہ اخیر والی صورت ہوگی، ونحر، ونحر یہ سورہ انا اعطینا، سورہ کوثری ہم کھول لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے انا اعطیناک الکوثر، کلکوثر، راہ کو ہم نے ساکن کیا چونکہ زبر ہے، تو یہاں پر کون سا وقف ہوگا؟ یہاں تو وقف بالاسکان ہوگا، چونکہ زبر ہے، حرکت ہے، اس کو ساکن کیا ہے۔ فصل لربک ونحر، یہ ونحر ہے، ونحر راہ پہلے سے ساکن ہے، راہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں، سکون ہے، تو پہلے سے راہ ساکن ہے تو اس لیے اس راہ کے اندر کیا ہوگا؟ وقف بالسکون ہوگا۔ ان شانئک هو الابتر، ابتر میں کیا ہوگا؟ وقف بالاسکان۔ تو وقف بالسکون بتلایا گیا ہے کہ جس حرف پر وقف کیا جائے وہ پہلے سے ساکن ہو، جیسے ونحر، کہیں بھی ایسا حرف ہو جہاں جو پہلے سے ساکن ہو تو وہاں وقف بالسکون ہوگا، اور اس کو وقف بالاسکان کہنا جائز نہیں۔ تیسرا وقف بالتشدید، یہ پانچویں قسم ہے، وقف بالتشدید،
جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مشدد ہو، جیسے مستقر، یہ حرف مشدد پر ہوتا ہے۔ وقف بالتشدید یعنی جس حرف پر وقف کیا جائے وہ پہلے سے مشدد ہو، یعنی پہلے سے اس کے اوپر تشدید ہو۔ جس حرف پر وقف کر رہے ہیں اس کے حرف کے اوپر تشدید ہو، جیسے مستقر، تو یہاں کیا ہوگا؟ وقف بالتشدید۔ آئیے اس کو بھی قرآن میں سمجھ لیتے ہیں۔ مستقر یہ سورہ قمر میں ہے، اسی سورت کو نکال لیتے ہیں ہم۔ سورہ قمر، یہ آگے دیکھیے، اقتربت الساعة وانشق القمر۔ القمر، اس کے اندر کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالاسکان ہوگا، چونکہ را کے اوپر پیش ہے اور پیش کو ہم نے سکون سے بدلا ہے، تو وقف بالاسکان۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ مستمر، دیکھیں را کے اوپر ہم نے وقف کیا ہے، اور را کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ وقف بالتشدید۔ اسی طرح سے اگلی صورت، اگلی آیت، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ مستقر، را کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پر را پر ہم رکے، را پر وقف کیا، تو کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالتشدید۔ تو جس حرف پر وقف کیا گیا ہو اس کے اوپر کیا ہو؟ تشدید ہو، جیسے مستمر، مستقر، ٹھیک ہے، یہ ہوا وقف بالتشدید۔ تو یہ وقف ہیں، ان کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، آگے جو ہیں ان کو بعد میں سمجھا لیں گے۔ تو اس کے اندر وقف بالاسکان ہم سمجھ گئے، وقف بالاشمام ہمیں سمجھ میں آ گیا، وقف بالروم ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ آج کا سبق ہے وقف بالابدال، یعنی حرف موقوف کے دو زبر کو، جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں اس کے اوپر اگر دو زبر ہیں تو دو زبر کو الف سے بدل دیں گے۔ جیسے مثال دے کر کے میں نے سمجھایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہیں بھی جہاں بھی دو زبر ہوں گے اور وہاں میں وقف کرنا ہوگا تو اس دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے گول تا ہوگا تو اس کو کس سے بدل دیں گے؟ ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، جیسے میں نے سورہ نازعات کھول کر کے آپ کو سمجھایا۔ اس کے علاوہ اور بھی کہیں بھی، جیسے القارعہ، کیا ہے؟ القارعہ تو گول تا ہے، لیکن وقف کیا پڑا؟ القارعہ، ملقارعہ۔ تو وقف بالابدال حرف موقوف کے دو زبر کو الف سے اور گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ یہ گول تا اور دو زبر میں ہوتا ہے وقف بالابدال۔ اس کے بعد وقف بالسکون، جس حرف پر وقف کیا گیا وہ پہلے سے ساکن ہو، پہلے سے ساکن ہو جس حرف پر وقف کر رہے ہیں تو وقف بالسکون ہوگا۔ اور وقف بالتشدید، جس حرف پر وقف کیا گیا وہ مشدد ہو، یعنی اس کے اوپر تشدید ہو، تو وہاں وقف بالتشدید ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو ان کو ہم سمجھ لیں اور ان کے مطابق ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جہاں جو وقف ہمیں کرنا ہے اس کو سمجھ لیں، بھائی کون سا وقف ہے، یہ وقف بالاسکان ہے یا وقف بالابدال ہے۔ وقف بالابدال جب کہیں دو زبر ہوں گے تو ہمیں دو زبر کو الف سے بدل دینا ہے، وقف بالابدال ہو گیا۔ گول تا ہوگی تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے تو وقف بالابدال ہو گیا۔ تو ان کو سمجھ لیں، باقی ان کے علاوہ جو وقوف بچے ہیں انشاءاللہ ان کو اگلی کلاس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ تو لہذا اب آئیے ایک سورت کی مشق کر لیتے ہیں اور اس کے اندر قواعد کو سمجھ لیتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، اس صورت کی مشق ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ، اس کی مشق کر لیتے ہیں، سورۃ النصر۔ آئیے پڑھتے ہیں، میں قواعد پوچھوں گا، آپ قواعد بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، بتائیے جاء میں کون سا مد ہوگا؟ جلدی جلدی بتلائیے گا۔ مد متصل۔ جی مد متصل ہوگا۔ مقدار کیا ہے مد متصل کی؟
क्या पूछा था? 3 अलिफ 5 अलिफ। नहीं 5 नहीं है, 5 से नीचे है, तवस्सुत है इसके अंदर। बरिवायत हक तवस्सुत है, तवस्सुत की मकदार 2, 2.5, 4, 2 से 4 तक, ठीक है। बाकी मद्द मुत्तसिल होगा, ये सही बतलाया आपने। नस्रुल्लाहि, अल्लाह का नाम कैसा होगा? बारीक होगा क्योंकि इसमें पेश है। नहीं दोबारा बताइए, समझ के बताइए। नस्रुल्लाहि, नहीं पुर होगा, पुर। जी पुर होगा। देखिए अल्लाह के नाम से पहले ज़बर पेश हो तो अल्लाह का नाम पुर होता है, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह के नाम से पहले क्या है? रा के ऊपर पेश है। वल फत्ह, अब बताइए फतह के अंदर कौन सा वक्फ हुआ? वक्फ बिल इस्कान। वक्फ बिल इस्कान, ठीक है, माशाल्लाह। क्योंकि हरकत को मिलता। जी 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 जी। आगे चलिए। वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, वरा की रा कैसी होगी? वरअयतन्नास की रा कैसी होगी? रापुर होगी। रापुर होगी, ठीक है। आगे चलिए। वरअयतन्नास, अन्नास में क्या होगा? जी बोलिए, नून मुशद्ददा क्या होगा? हरफ गुन्ना होगा, ठीक है। नून मुशद्दद मी मुशद्दद में गुन्ना होता है। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, अफवाजा, अफवाजा में कौन सा वक्फ हुआ? वक्फ बिल इब्दाल। जी, जो अभी बताया, आज जो पढ़ा है वक्फ बिल इब्दाल। देखिए जीम के ऊपर 2 ज़बर हैं, वक्फ किया तो हमने अलिफ से बदल दिया, अफवाजा, ठीक है। तो यहाँ वक्फ बिल इब्दाल हुआ। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, वस्तगफिर की रा बताइए कैसी होगी? जी बोलिए, वस्तगफिर की रा बारीक होगी। कौन बोला है? छोटा बच्चा बोला है कोई, माशाल्लाह। बात तो सही बतलाइए, बारीक होगी रा। रा साकिन है, उससे पहले फा के नीचे जेर है, इसलिए रा कैसी होगी? बारीक होगी। वस्तगफिर, ठीक है। इन्नहु कान तव्वाबा, इन्नहु, इन्ना में क्या कायदा होगा? बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, इन्नहु में कौन सा कायदा होगा? नून मुशद्दद है तो कौन सा कायदा होगा? नून मुशद्दद है इसलिए हरफ गुन्ना होगा, ठीक है। इन्नहु कान तव्वाबा, तव्वाबा में कौन सा वक्फ हुआ? वक्फ बिल इस्कान। वक्फ बिल इब्दाल। अभी जो अफवाजा में वही वक्फ बिल, वही तव्वाबा में है। बा के ऊपर 2 ज़बर है, 2 ज़बर पर वक्फ किया है तो अलिफ से बदलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कवायद को अच्छी तरह से समझ लें और फिर उनके मुताबिक कुरान पाक पढ़ें। ये सूरत दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो इस तरह से हमें सूरतों की मशक़ करनी है। इंशाअल्लाह आप मेहनत करेंगे तो कवायद आपको याद हो जाएंगे और उसके जो उसूल व ज़वाबित हैं उनके मुताबिक कुरान पाक आप पढ़ने लगेंगे। तो ठीक है, क्लास हम ये पर ख़त्म करते हैं। जो बाकी जो असबाक बचे हैं इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर उनको बयान किया जाएगा। ठीक है, क्लास यहीं पर मौक़ूफ़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।